ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کے حوالے سے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان براہ راست پہنچتا، یعنی خود تم موجود ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتے تو کیا تمہیں آپ کا یہ حکم ماننا تھا؟ اس نے کہا بالکل ماننا تھا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں یہ بات سند کے ساتھ واسطے سے پہنچی ہے، تمہارا زمانہ اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج مبارک ہوتا تو سند کے ساتھ تم پر حدیث پہنچی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول براہ راست ہے یا تمہیں واسطے کے ساتھ یہ بات پہنچی؟ تو یہ جو اطاعت ہے نا نبی علیہ السلام کی، آپ کے فرمان کی، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت اسی کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات ماننے میں سعادت ہے، آپ کی بات نہ ماننے میں مصیبتیں ہیں، فطرے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر۔ قیامت کی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، قیامت کو لوگ کہیں گے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کاش کہ ہم فلاں فلاں کی بات نہ مانیں، یا لیتنی لم اتخذ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی پیروی نہ کرتا۔ تو دنیا میں بھی یہ مصیبتیں ہیں۔ اس کی ایک مثال بڑی واضح غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ وہ تیر انداز تھے ایک ٹیلے پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، جب تک میری طرف سے دوبارہ تمہیں حکم نہ ملے کسی قسم کا تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، ہمیں فتح ہو جائے پھر بھی تم نے ادھر رہنا ہے، ہمیں شکست ہو جائے پھر بھی تم نے ادھر رہنا ہے، جب تک دوبارہ نئے احکام نہیں ملیں گے یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ یہ آپ نے فرما دیا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے زیادہ افضل قوم پوری انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے نبیوں کی امتیں بھی بعد میں ہیں، یہ جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں صحابہ کرام یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ان صحابہ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے۔ جب فتح ہوگی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان صاف کرنا، ظاہر کچھ غنیمتیں رہ جاتی ہیں ان کو سمیٹنا، یہ ایک انتظامی ضرورت بھی ہے۔ تو شروع ہوا تو وہاں ٹیلے والے لوگوں نے کہا کہ تو جی فتح ہو گئی ہے تو چلتے ہیں نیچے اترے، فیصلہ ہو چکا ہے چل کا۔ وہ جو 50 تیر انداز صحابہ کے امیر تھے نا انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جب تک دوبارہ کوئی احکام نہ ملے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، تو اللہ سے ڈرو نیچے نہ اترو۔ وہ کہنے لگے نہیں یار اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زور سے اتنی تاکید سے یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ کہیں فتح ہونے سے پہلے ہم جگہ نہ چھوڑ دیں۔ تو اب فتح ہو چکی ہے، فیصلہ ہو گیا، وہ دیکھو دشمن بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کے، اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھی صحابہ وہ میدان جنگ میں سے ہمارے غریبوں اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی جا کے اکٹھا کرتے ہیں مال اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ جناب نیچے اترنا شروع ہو گئے، عیدگاہ خالی ہو گیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافروں کی طرف سے ایک دستے کے سپہ سالار تھے، ان کی نظر اسی ٹیلے پر لگی ہوئی تھی، یار یہ ٹیلے پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ نہ ہو تو پیچھے سے جا کے میں حملہ کر سکتا ہوں۔ پیچھے ایک وادی تھی، پانی کا نالا جو تھا، برساتی نالا، خالی نالا تھا، وہ نیچے نظر نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نالا دیکھ لیا تھا اور وہاں صحابہ کو اسی لیے تعینات فرمایا تھا کہ یہ جگہ راستہ پورا محفوظ ہے، ہماری بیگ محفوظ ہے۔ انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑا، خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کر ہوئے، پھر دیکھتے ہیں آپ کہ 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ یعنی وہ چند لوگوں کی غلطی سے پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی غلطی، یہ صحابہ کرام کا ارادہ نافرمانی کا نہیں تھا، یہ بات سمجھیں، صحابہ کا ارادہ نافرمانی کا نہیں، وہ حدیث کا انہوں نے اپنے ذہن سے حدیث کو سمجھا، یعنی آپ کا مطلب یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں فتح ایک ہی ہو جائے۔ وہ مطلب جو نکالنا ہے نا، مطلب اپنی مرضی اور عقل سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس مطلب نکالنے کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ تم نے نافرمانی کی۔ اَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جب تمہیں وہ مال نظر آیا نا غنیمت کا تو تم نے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کے ان کا قصد نافرمانی کا نہیں تھا، آج ہماری
نافرمانی نہیں کرتے رسول اللہ سے؟ آپ نے معاملات میں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں معاملات میں، درجنوں معاملات میں حدیث کا پتہ چل جانے کے باوجود بھی پھر وہی اچھا نہیں، چلو اللہ توفیق دے گا جی، چھوڑے اللہ معاف کرنے والا جی، یہ اپنے پاس سے تو دانشتہ نافرمانی کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ زندگی میں، انسانی زندگی میں جتنی مصیبتیں، آفتیں، فتنے پریشانی ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، انہیں اس بات سے خوف زدہ رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ انہیں کبھی کسی وقت بھی کوئی مصیبت آ سکتی۔ او عذاب علیم، یہ آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اگر دنیا کے فتنے مصیبت سے بچ گئے تو آخرت میں عذاب علیم ہے، یہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام سے نافرمانی ہوئی اور اس کا وبال پوری جو قوم تھی، کمیونٹی آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام پورے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ رسول اللہ کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں باقی جو لوگ تھے ان کا تو قصور ہی نہیں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، یہ کہ محمد مدینے کی ہر گلی میں سب ماتم بچھی ہوئی تھی، ہر محلے میں یتیم عورت ہوئے، بچے بیوہ ہوئی ہوتے ہیں، ماں کی گودیاں خالی ہوئی، غلطی کو چند لوگوں کو، اور غلطی بھی صرف سمجھنے کی غلطی۔ یہ مطلب یہ ہے اس کا، چونکہ چنانچہ آج بات کرتے تو بھی ہمارے بحث کی اثر کہتے ہیں نہیں جی ہمارے امام صاحب کا، ہمارے پیر صاحب کا، ہمارے بزرگ فلان کا فتویٰ یہ نہیں ہے جو حدیث میں آپ بات کیا ہے زیادہ۔ میں نے ایک صاحب سے کہا حدیث صحیح مسلم کی دکھائی، کہا کہ ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے، وہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں صحیح باتوں کو، ان کو پتہ ہے، ان کا علم آپ سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا میرا علم تھوڑا ہے، میں تو کہتا ہوں تھوڑا ہے، میں کب کہتا ہوں میرا علم زیادہ ہے، لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے، رسول اللہ نہیں یہ حدیث ٹھیک ہے اور ہمارے بزرگ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و وفاداری میں اگر سے مدد سے آئیں بائیں اٹھائیں، چونکہ چنانچہ فلاں صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، یہ سارے بہت ہی غلط باتیں ہیں، چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر کتاب و سنت کی اطاعت کی توفیق دے۔ اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی میں عافیت ہے دنیا و آخرت کے اندر۔